تاریخ کی تاریخوں میں چند واقعات نے تہذیب کے دھارے کو رومی سلطنت کے زوال جیسی شکل دی ہے۔ ایک بار طاقت اور خوشحالی کی روشنی میں روم کا زوال اور حتمی تباہی حبس، بدعنوانی اور اندرونی کشمکش کی ایک احتیاطی کہانی ہے۔ اپنے عروج پر رومن سلطنت برطانیہ سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں متنوع ثقافتوں اور لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سلطنت بڑھی، اسی طرح اس کے چیلنجز بھی بڑھے۔ رومی سلطنت پر کے بعد دیگر شہنشاہوں کی حکومت تھی، کچھ عقلمند اور انصاف پسند، دوسرے ظالم اور بدعنوان۔ سلطنت کا استحکام اس کے رہنماؤں کی طاقت پر قائم ہوا، لیکن جیسے جیسے طاقت نے ہاتھ بدلا، اسی طرح روم کی تقدیر بھی بدل گئی۔ سینٹ کے مقدس ہالوں کے اندر خواہش اور لالچ اکثر سلطنت کی فلاح و بہبود پر چھایا ہوا تھا۔ بدعنوانی عروج پر تھی، کیونکہ سینیٹرز عام لوگوں کی قیمت پر دولت اور اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کرتے تھے۔ دریں اثنا رومن لوگوں کو بھاری ٹیکسوں، معاشی عدم مساوات اور سماجی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج وسیع ہوتی گئی، جس سے بڑے پیمانے پر عدم اطمینان اور بدامنی پھیل گئی۔ گویا اندرونی کشمکش کافی نہیں تھی، رومی سلطنت کو وحشی قبائل اور غیر ملکی حملہ آوروں سے بیرونی خطرات کا سامنا تھا۔ ایک زمانے کے طاقتور لشکر سرحدوں کے دفاع کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ حملوں کے بعد لہروں نے روم کے دفاع کو کمزور کر دیا تھا۔ سال 436 عیسوی میں ناقابل تصور ہوا۔ روم کا شہر وحشی حملہ آوروں کے قبضے میں چلا گیا، جو مغربی رومن سلطنت کے علامتی خاتمے کی علامت ہے۔ ایک زمانے کی عظیم تہذیب جو صدیوں تک قائم رہی تھی، اب نہیں رہی۔ رومی سلطنت کا زوال طاقت کی نزاکت اور بدعنوانی اور تقسیم کے نتائج کی واضح یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ پھر بھی کھنڈرات کے درمیان روم کی میراث زندہ ہے، جو تاریخ کی عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کے پائیدار اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔